الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، جو یہ کیفیت کے حامل ہیں، جن کے اندر یہ کیفیت ہے، جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہیں کرتے گویا کہ چاہے زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے کتاب انہیں دی ہے اور اس کتاب کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ عدم التفات ہو، بے اعتنائی ہو، اسے پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی نہ، کیسے ممکن ہے؟ امپاسبل، ناممکن۔ تو ایک ہے دعویٰ ایمان، ایک ہے حقیقت ایمان۔ دعویٰ ایمان اپنی جگہ پر ہے، حقیقتاً وہی شخص مومن ہے کہ جو کتاب الہی کا حق تلاوت ادا کرتا ہو۔ یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ تلاوت بھی عجیب یہ آیت ہے اصل میں کہ ہر اعتبار سے آپ دیکھیے دو معنی ہے۔ لفظ تلاوت بھی ذو معنیین ہے، دو معنی ہے اس کے۔ ایک اس کا ایک اصطلاحی مفہوم تلاوت پڑھنا، تلا یتلو پڑھنا، لیکن اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے وہ ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دو جگہ پر یہ مفہوم جو ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو یہ لفظ آیا ہے تلاوت پڑھنے کے معنی میں، اور خاص طور پر جو صحف سماویہ ہیں، جو اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت آتا ہے، ورنہ عام کسی اور دوسری شے کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا۔ وہ قرات ہے، قرأ یقرأ، پڑھنے کی بات ہے، کسی بھی شے کو پڑھا جا رہا ہے۔ تلاوت کا لفظ جو ہے خاص ہے اصطلاح کے طور پر، آسمانی کتابیں، کتاب ہدایت، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کے لیے قرات سے ذرا علیحدہ ایک لفظ استعمال اسی لیے کیا گیا ہے کہ تلا یتلو کا مفہوم ہے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی تمازت کی یا اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہے، جب اس کی روشنی ماند پڑ رہی ہے، تو اب چاند جو ہے نمودار ہو رہا ہے، اب وہ نمایاں ہو رہا ہے، اب وہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، گویا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تو بھلا وہ شخص جو پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے، حقیقت ایمان تک پہنچ چکا ہے، حقائق ایمانیہ تک اس کی رسائی ہو چکی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں اور جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی ہے وہ حضرت لقمان ہے۔ وہ نبی نہیں تھے، وحی کے ذریعے سے وہ ہدایت انہیں نہیں پہنچی تھی، لیکن چونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی معرفت، توحید خداوندی، وہاں تک جو رسائی ہوئی ہے حضرت لقمان کی، وہ اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، گویا کہ وہ خود اپنی فطرت کے بینہ کی بنیاد پر وہ ہدایت پر آیا ہے۔ اب اگر ایسا کوئی شخص ہے، اور ظاہر بات ہے انبیاء تمام ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، سلیم الفطرت لوگ، سلیم العقل لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا، اب وحی بھی آ گئی ان کے پاس، اس وحی نے اور توثیق کر دی ان حقائق کی جن حقائق تک وہ اپنے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ گویا کہ اب نور علی نور ہے، یہ ایمان کے وہ دو حصے، نور علی نور، جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ نور کے 5ویں رکوع میں الفاظ آئے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اور اسی میں نور علی نور، ایک نور فطرت ہے، ایک نور وحی ہے، جب دونوں جمع ہو گئے نور علی نور، اب ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ یہاں بھی یتلوہ شاہد منہ، ایک اس کی شہادت دینے والی وحی جو آئی ہے اس کے پاس، وہ شہادت دے رہی ہے کہ ہاں تمہاری عقل سلیم اور تمہاری فطرت سلیمہ نے جہاں تک تمہیں پہنچایا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہی بات ہے، حقائق یہی ہے۔ اس حوالے سے اس نبوت کے نور نبوت کو کہیے، نور ایمان کو، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔
تو یہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جس میں تلا یتلو کا لفظ آیا، پیروی کرنا، پیچھے آنا۔ تو در حقیقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ اور ویسے بھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو فالو کرتا ہے ٹیکسٹ کو۔ بسا اوقات تو پڑھنے والے کی انگلی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ایک تو بہت ماہر ہے پڑھنے والے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو اتنے ماہر نہیں ہوتے تو نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹ پائے، وہ چونکہ ترجمہ تو جانتے نہیں کہ اس کے حوالے سے ان کا ربط صحیح قائم رہے، لہذا وہ اپنی انگلی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی اوپر والی سطر کی بجائے نیچے والی سطر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ظاہر بات ہے معنی بیچاروں کو معلوم نہیں ہے تو اس کا تو امکان موجود ہے، تو وہ انگلی بھی ساتھ پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو گویا کہ فالو کر رہے ہیں ٹیکسٹ کو، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یتلونہ حق تلاوتہ ہی میں تلاوت کا عرف عام میں جو حق ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے حروف کی صحیح جو ہے مخارج کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہو، تجوید کے کم سے کم بنیادی اصول تو آدمی کو معلوم ہو، اس میں گڑبڑ تو نہ کر رہا ہو، ذرا سے فرق سے زیر اور زبر سے جو ہے معنی کا جو ہے انقلاب آ جاتا ہے عربی زبان میں، مذکر کا مؤنث، مؤنث کا مذکر بن جاتا ہے۔ کہاں یعنی ایک صیغہ جو ہے فعلنا، یہ گویا کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فعلنا ذرا سا کھینچ دیا تو یہ گویا کہ جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے واقعتاً نہیں سیکھا ہے قرآن پڑھنا وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور بڑی فاش غلطیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تجوید کے ساتھ اسے ادا کیا جائے، اس کے رموز و اوقاف جو ہیں ان کی بنیادی معلومات ہوں، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں وصل ہے کہاں فصل ہے، یہ بھی معلوم ہو۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے معمولات میں شامل کیا جائے۔ وہ گویا کہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ اگر جسم کو غذا آپ دن میں 3 دفعہ فراہم کر رہے ہیں تو کم سے کم 1 دفعہ تو پورے 24 گھنٹوں میں اس روح کی غذا کا بھی اہتمام کیجئے، یہ آپ کے معمولات میں شامل ہو۔ اس کی ایک منزل انسان اپنے لیے معین کر چکا ہو کہ اتنا حصہ تو مجھے ہر روز پڑھنا ہی ہے، جس میں کہ جو بلند ترین مقام ہے وہ یہ ہے جو اکثر صحابہ کا معمول تھا کہ ایک منزل روزانہ پڑھ کر ہر ہفتے قرآن مجید ختم کیا جائے۔ اس کے بعد جب زمانہ ذرا آیا ہے بات کا کہ جس میں وہ جوش اور وہ جذبہ نہیں رہا، تو پھر یہ 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن کو کہ کم سے کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھ کر 1 مہینے میں تو انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کر لے۔ پھر یہ کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کیا جائے۔ یہ سارے وہ حقوق ہیں جو میں نے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی میرا کتاب چاہے جو ہماری بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، سن 68 کی میری تقریر ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں اس میں کہ حق تلاوت جو ہے وہ بئی معنی، تلاوت بمعنی پڑھنا، اس کا حق بھی اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے، تجوید سے پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، اس کو معمولات میں شامل کرے، اس کا مستقل نظام ہو، پھر یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے جو ہے اس کے فہم کی توفیق دے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے۔ لیکن اسی میں شامل ہو جائے گا دوسرا مفہوم بھی، پڑھ رہا ہے اور پیروی نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا اس پر، تو یہ پڑھنا کہاں ہوا؟ تلاوت کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اس کے پیچھے چلیے، اسے فالو کیجئے، اسے اپنا امام بنائیے۔ ختم قرآن پر جو دعا مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت بنا دے، ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ تو پہلا لفظ امام ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ قرآن کو امام ہمارے لیے بنا دے تو اللہ تو تبھی بنائے گا جب آپ اسے اپنے امام کی حیثیت سے قبول کریں اور اختیار کریں، پھر اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی اور آپ واقعی اس کی پیروی کر سکیں گے۔ تو یتلونہ حق تلاوتہ ہی میں یہ سارا مفہوم شامل ہو گیا، تو گویا کہ جامع ترین لفظ ہے یہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا۔ اب فرمایا اولئک یؤمنون بہ، صرف وہ لوگ ہیں جو اس کا ایمان رکھتے ہیں حقیقتاً، باقی اگر مدعی ایمان بھی ہیں۔ میں نے شاید وہ حدیث نقل کی ہے اس کتابچے میں کہ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا، وہ بظاہر بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، قرآن لعنت کر رہا ہوتا، اس لیے کہ سود کی آیت پڑھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ والی آیت بھی پڑھی ہے اور خود سودی دھندا کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو قرآن لعنت نہیں کرے گا اس وقت۔
تو بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں جنہیں اس لعنت ملامت کے سوا قرآن کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو جہاں اس کے پڑھنے کے وہ حقوق ہیں بنیادی اور ابتدائی حقوق، وہاں قرآن کا پڑھنا تو اصل میں وہ ہے کہ پھر جس کی پیروی کی جا رہی ہو، جس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو، جبکہ اس کو واقعتاً امام بنا دیا ہو، جبکہ انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، صرف انگلی پیچھے نہ چل رہی ہو، پورا وجود چل رہا ہو، پوری اس کی شخصیت کا رخ ادھر ہی ہو، وہ واقعتاً اس کی پیروی کر رہا ہو، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔